بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں ایک کافر رہتا تھا جس کا نام ولید تھا۔ اس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ دوستوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ معاذ اللہ، ولید بہت زیادہ خوش ہوا اور باہر جا کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا معبود آج بولا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو لوگ یہ جاننے کے لیے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے لیے وہ ان کے گھر گئے۔ تو اگلے دن اس کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تاکہ وہ سب لوگ اس کے منہ سے یہی جملے سنیں۔ جب اجتماع کا دن آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ وہ اس محفل میں آئیں اور اس بات کو سنیں۔ تو آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ بھی اس اجتماع میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماع میں شامل ہوئے تو تب بت بول اٹھا کہ اے مکہ والوں، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے، اور تم اور تمہارے تمام بت جھوٹے ہیں، گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور اگر اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ بات سن کر ولید بہت زیادہ گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک گھڑ سوار ملا جو سبز پوش میں تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس پر خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور جب میں آج واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ آپ کے خلاف بکواس کرے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں اسے قتل کر دیا، اور خود میں ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ بھی کہا وہ میں نے ہی کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس غلام جن کے لیے دعائے خیر کی۔